نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا گیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پالے اس کے اوپر لازم ہے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ تمام شیاطین اور سرکش جنات کو قید فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازے بند فرما دیتا ہے، اور پورا مہینہ ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولتا نہیں ہے، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا ماہ سیام وہ کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے شخص اور نیکی کر، اور اے نافرمانی کرنے والے نافرمانی سے رک جا اور فرما بردار بن جا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے کل عمل ابن آدم یضاف بعشر امثالہا الی 700۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ابن آدم کی ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں میں جو نیکی ہے، نفل ہے تو نفل ہے، فرض ہے تو فرض ہے، فرمایا اس مہینے میں جو نفل نیکی کرتا ہے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اگر اخلاص، اگر ایمان، تقوی اور محبت زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10، 70 یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا کے اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ دار کو اس کے روزہ کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔